اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ تو پہرے دار صاحب ذرا پہرا نہیں دے رہے اس پر، ذرا نکلو میدان میں اور پہرا دو، کسی ایک بات کا رد کر دو، کسی ایک کا ایک۔ ڈاکٹر پہرے دار جو ہے نا مذہب اہل سنت کا اور اعلی حضرت کا اور مشائخ کا جو پہرے دار ہے، اس نے ایک نئی تحریر چڑھائی ہے، تو اس میں کہا ہے میں تو پہرے دار ہوں۔ میں کہتا ہوں اے پہرے دار، ہاتھ سے ہتھیار نکل گیا، کیا چکر ہے؟ یہ جو کچھ میں رد کر رہا ہوں اور یہ امام اہل سنت کی سنت ہی ادا کر رہا ہوں، تو پہرے دار صاحب ذرا پہرا نہیں دے رہے اس پر، ذرا نکلو میدان میں اور پہرا دو، کسی ایک بات کا رد کر دو، کسی ایک کا ایک۔ جو میں کہہ رہا ہوں کسی ایک کا رد کر دو، میں چھوڑ دوں گا سارا کچھ، بس اتنا بڑی بات کر رہا ہوں پہرے دار۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس پہرے دار کو اپنی ہوش نہ ہو وہ کسی کا گھر کیا بچائے گا؟ حضرت ضرور پہرے دار ہیں، لیکن جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں سوائے سونے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ کبھی کرسی ادھر گر جاتی ہے، کبھی ادھر گر جاتی ہے، کبھی ادھر گر جاتی ہے، پھر آنکھ کیا ہے لوگوں کے سامنے تماشا کرتے، ان بے وقوفوں کو بے وقوف بناتے۔ پہرے دار نہ کہو، قاتل کہو۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفصیل اعلی حضرت کا امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب کو یزید کے کفر کا قائل قرار دینا، اس کا ابطال ہے آج۔ اعلی حضرت نے اسی 14 جلد اسی 591 صفحہ پر یہ لکھ دیا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْقَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا، کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتہ کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی اور تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ بس ہم جس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں آج وہ یہاں تک۔ اس کے اندر آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں، ایک دعویٰ ہے کہ امام احمد اور آپ کے اصحاب یزید کو کافر کہتے ہیں اور نام لے کر کافر کہتے ہیں اور نام لے کر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ ایک دعویٰ ہے۔ اور پھر استدلال کرتے ہیں، یہ دوسری بات، اس آیت کریمہ سے۔ کون؟ امام احمد۔ اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ امام احمد سے یہ ثابت ہے یا اس کے برعکس ثابت ہے؟ میرے بھائیو، امام احمد سے اس مسئلہ میں 3 روایتیں ہیں کل۔ پوری دنیا میں امام احمد سے 3 روایتیں ہیں۔ 2 روایتیں کتاب السنہ میں ہیں، ان دونوں کی سند صحیح ہے۔ تیسری روایت جس کو اعلی حضرت پیش فرما رہے ہیں، یہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے الرد علی المتعصب العنید میں لکھا، وذكر القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء في كتابه المعتمد في الأصول
عن ابی جعفر العکبری حدثنا ابو علی الحسین بن الجنید قال حدثنا ابو طالب بن شہاب العکبری قال سمعت ابا بکر محمد بن العباس قال سمعت صالح بن احمد بن حنبل یقول قلت ابی، میں نے باپ سے کہا، بیٹے کہتے ہیں صالح، امام احمد بن حنبل کے بیٹے صالح، ان قوما ينسبون الى توالی یزید، ویسے ہونا چاہیے الى تولی یزید، کہ کچھ لوگ ہمیں یزید کا دوست ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ جماعت جو ہے نا حنابلہ کی، یہ یزید کے دوست ہیں۔ فقال یا بنیا، امام احمد نے فرمایا بیٹا وَهَلْ يَتَوَلَّى يَزِيد، هَلْ يَتَوَلَّى يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کیا یزید کو کوئی ایسا شخص دوست بنا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ فَقُلْتُ فَلِمَ لَا تَلْعَنُهُ، بیٹا جی فرماتے ہیں میں نے ابو جی سے کہا آپ اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں وَمَتَى رَأَيْتَنِي أَلْعَنَ شَيْئًا وَمَتَى رَأَيْتَنِي أَلْعَنُ شَيْئًا، مجھے کب دیکھا آپ نے کسی چیز پر لعنت بھیجتے ہوئے؟ وَلِمَ لَا يُلْعَنُ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اس شخص پر لعنت کیوں نہ کی جائے جس پر اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ فَقُلْتُ وَأَيْنَ لَعَنَ اللَّهُ يَزِيدَ فِي كِتَابِهِ، میں نے عرض کی حضور کہاں اللہ تعالی نے یزید پر قرآن میں لعنت بھیجی ہے؟ فقرأ، وہی آیت مبارک پڑھی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی آپ کو۔ اگلے الفاظ آخری امام احمد کے یہ ہیں فَهَلْ يَكُونُ الْفَسَادُ أَعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ، کیا قتل سے زیادہ بڑا فساد ہو سکتا ہے؟ یہ الرد علی المتعصب العنید محدث ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں جو باتیں آپ نے ملحوظ رکھنی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں حوالہ ہے قاضی ابو یعلا کی المعتمد فی اصول الدین، میرے پاس پڑی ہے، لیکن اس کا محشی یہ لکھ رہا ہے، آج کا معاصر محشی لکھ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے یہ معتمد کو اس میں مجھے نہیں ملا، اور واقعتاً میں نے بھی دیکھا ہے تو مجھے نہیں ملا۔ تو وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ مختصر ہے، تو معتمد کبیر انہوں نے لکھی تھی تو اس کے اندر ہوگا، لیکن مجھے یہ ابن جوزی کا وہم لگتا ہے یہ کہنا کہ یہ معتمد، کیونکہ اگر اختصار بھی کیا تھا تو ایک مسئلے کو سرے سے اختصار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی مسائل جو ہیں ان کو سرے سے اڑاتے جانا، یہ اختصار نہیں ہوتا۔ اختصار یہ ہوتا ہے کہ عبارت کم کر دی، ایک کلام مفصل تھی اس کو مختصر بنا دیا، تو یہ تو سرے سے معتمد میں ہے ہی نہیں۔ میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کتاب الروایتین والوجہین، ان کو وہم ہو سکتا ہے لگ گیا ہو ابن جوزی کو کہ زبانی لکھ رہے ہوں، تو اس وجہ سے انہوں نے کتاب الروایتین والوجہین جو ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر وہ روایت لا رہے ہیں، اور یہ ہے اس کے اندر صاف ہے وَرَأَيْتُ بِخَطِّ ابی حفص العکبری، بات سمجھتے جانا،
یعنی قاضی ابو یعلا کبیر جو امام احمد کی وہ روایت بیٹے والی نقل فرما رہے ہیں، اس کے لفظ پہلے یہاں سے ہیں شروع، رائے تو بخط ابی حفص الاکبری، ابو حفص اکبری جو ہے نا، ان کے خط یعنی ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلام کو میں نے دیکھا ہے، علی ظہر جزء فیہ، ایک جز یعنی کاپی جتنا ہوتی ہے نا آج کل کی کاپی، اتنا حصہ جو کتاب کا ہو اس کو جز کہہ دیتے ہیں، جبکہ وہ کسی مستقل موضوع پر ہو، مستقل مسئلے پر ہو، اور کاپی جتنا بڑی ہو تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں، مورخین کی اصطلاح میں جز بولتے ہیں۔ اجزاء حدیثی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ خیر، تو ایک جز تھا، اس کے اوپر میں نے دیکھا اللہ اکبر فاصل لکھا ہوا ہے، تو وہ ابو حفص کبری کہتے ہیں کاتب الیہ ابو القاسم، یہ سند شروع ہو رہی ہے، جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا انہوں نے دیکھا ان کی آگے سند شروع ہو رہی ہے۔ بات سمجھنا، اب پہلا راوی ابو القاسم فرج بن السوادی ہے، قال حدثنا ابو علی الحسین بن الجاندی درائے قال حدثنا ابو طالب العقبری قال سمعت ابا بکر محمد بن العباس قال سمعت صالح، آگے سنا چاہیے۔ اب بات سمجھنا، آخر اعلی حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں پر وہ سند موجود ہے، اب فرق دیکھنا، پہلے نمبر فرق، محدث ابن جوزی نقل کرتے ہیں معتمد کا حوالہ دے کر، تو کہتے ہیں روایت جب چلاتے ہیں وہ عن ابی جعفر العقبری، یہاں کتاب الروایتین میں ہے ابی حفص العقبری، زمین آسمان کا فرق، کہاں ابو حفص کہاں ابو جعفر، خدا جانے صحیح کیا ہے ہمارے سامنے، ظاہر بات ہے صحیح تو اس کو کہنا پڑے گا جو، کیونکہ یہ تو لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے سامنے موجود ہی نہیں ہے معتبر میں جو کچھ ہے۔ یہ کہتے ہیں حدثنا ابو علی الحسین بن الجنید، ادھر لکھا ہوا ہے کاتب الیہ ابو القاسم فرج بن السوادی، یعنی کیا مطلب، ایک راوی محدث ابن جوزی کے پاس نہیں ہے، ادھر ہے۔ آگے ہے ابو علی الحسین بن الجندی، ان کے پاس ہے، یعنی ابن جوزی کے پاس ابو علی الحسین بن الجنید، ادھر ہے الجندی، زمین آسمان کا فرق، یہ نہ سمجھنا وہ یار یہ تھوڑا سا فرق نا، سند میں تھوڑا سا فرق جو ہے نا وہ سند کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اسی وجہ سے سند جو ہے اس کا ضبط صحیح رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور انتہائی ضروری کام ہے حکم لگانے والے کے لیے۔ اب آگے مل رہے ہیں، آگے موافقت ہے۔ اب میرے بھائیوں، اس ابتدائی تنبیہ کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس سند کے اندر دو راوی مجہول ہیں،
دو راوی مجہول ہیں، ان کی جہالت کی وجہ سے یہ ضعیف ہے. اسی وجہ سے محدث ابن تیمیہ نے حکم لگایا کہ یہ ضعیف ہے، منقطع ہے. اگلی بات یہ ہے کہ میرے پاس امام احمد بن حنبل کے یہ بیٹے صالح، ان کے مسائل پڑھے ہیں. مسائل الامام احمد بن حنبل بے روایت صالح، وہ موجود ہیں 3 جلدوں میں، ان میں کوئی چیز ایسی روایت نہیں ہے. خیر اگر کوئی کہے بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے زبانی سماع کیا ہے اگلے نے اور وہ کتاب میں نہیں آ سکا، ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن ہر حال میں سند تو ضعیف ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے آپ نے محدث ابن تیمیہ کا حوالہ دے دیا، اس کو تو مانتے نہیں. ارے بھائی ہر کسی کی پہلے تو ایک حیثیت دیکھنی پڑتی ہے کہ کس فن میں حیثیت اس کی نہیں اور کس میں ہے. عقائد کے باب میں اس کی حیثیت نہیں ہے، باقی تو وہ سب کے نزدیک ثقہ ہے، اتفاق ہے، حتیٰ کہ ابن حمام کے نزدیک، سب کے نزدیک، محقق علی الاطلاق ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر بڑی بات اس سے یہ ہے کہ جو قاضی ابو یعلا یہ روایت ذکر فرما رہے ہیں، یہ دیکھا ہے ادھر غلط ہے. وہاں ابو جعفر جو محدث ابن جوزی کے پاس ہے نا وہ غلط ہے، ابو حفص صحیح ہے. کیوں؟ محدث ابن مفلح مقدسی، یہ ان کی الآداب الشرعیہ ہے، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ذاکرہ یعنی القاضی ما نقلہ من خط ابی حفص العقبری، ابو حفص، خط ابی حفص. خیر تو یہی قاضی ابو یعلا کبیر خود فرماتے ہیں، جو عبارت ابن مفلح کے پاس ہے وہ آپ پڑھ کے سناتا ہوں. قال القاضی وهذه الروایت ان صحت فهي صریحة فی معنی لان یزید. یہ روایت کون سی جس کو اعلی حضرت پیش کر رہے ہیں؟ تیسری روایت اگر صحیح ہو، نحو والے جانتے ہیں ان شک کے لیے آتا ہے، وہ تو خود شک کا اظہار کر رہے ہیں، تو اعلی حضرت کس یقین کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں؟ جو یہ روایت اعلی حضرت نے پیش کی ہے تو ایک تو ضعیف ہو گئی، اب ضعیف نہیں، اس کو کہنا پڑے گا شاذ نہیں، منکر. منکر مردود ہوتی ہے جب آ جائے گی، کیونکہ منکر ہوتی ہے ہمیشہ صحیح کے مقابلے میں. اس میں ایک ضعیف راوی مخالفت کر رہے ہیں بڑوں کی، صحیح راویوں ثقات کی، تو یہ منکر بن جائے گی. اس منکر ہونے کے باوجود اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، اور جو امام احمد کی طرف یہ منسوب کیا گیا کہ وہ اس سے دلیل بناتے ہیں اس پر کلام کرتے ہیں. اس میں او بھائیو تولی یزید کی بات آگے بیٹے نے کہا تو اسے یہ سارا آپ کو سنا کے بیٹھا ہوا ہوں، تو آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام احمد تکفیر جو ہے اسی سے اس پر استدلال کرتے ہیں. امام احمد کے اصحاب تکفیر یزید پر اس سے استدلال کرتے ہیں. کیسے؟ اگر ان لفظوں سے کرتے ہیں کہ یزید کو
کون دوست بنا سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ تو بھئی اس سے تو کافر ہونا لازم آتا ہے. لا حول ولا قوت. کون کہتا ہے کافر ہونا لازم آتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس سے اس کا فاسق ہونا لازم آئے گا. کیوں کہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے لا نحب الفاسقین بل نبغض الفاسقین. ہم فاسق لوگوں سے بغض رکھتے ہیں. نحب الصالحین، یہ عقیدہ تحاویہ میں ہم صالحین لوگوں سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جب فاسق سے بغض اور نفرت رکھنا ہے، بات سمجھنا، تو اگر یہ روایت صحیح ہو بھی جاتی تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اس کے فسق کی وجہ سے اس سے نفرت رکھنی ہے، بغض رکھنا ہے. تکفیر کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے مبہم کلمات سے تکفیر اگر امام احمد بن حنبل جیسے کرتے تو پھر وہ امام معاذ اللہ بن جاتے. یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو کسی بچے سے ممکن نہیں ہے. جیسا کہ میں آگے چل کر آپ کو یہ دکھاتا ہوں. ہاں جی، کہ دوسرے ائمہ نے اس پر کیسے کلام کیا. پھر آگے او بھائی یہ کہنا آپ کہ اس پر لعنت کیوں نہیں کرنی جس پر قرآن میں لعنت آئی، اور دلیل دیجئے. آیت کریمہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس میں یزید کا نام نہیں ہے. ہے قرآن پاک میں تو کسی کا نام نہیں ہے. یا رسول اکرم کا ہے، محمد الرسول اللہ، یا سابقین انبیاء کا ہے. بعض کافر بادشاہوں کا ہے. اور یا پھر حضرت زید کا ہے جو حضور کے منہ بولے بیٹے مبارک تھے، زید بن حارثہ، ان کا نام شریف ہے. یزید کا تو کوئی نام نہیں ہے اس آیت میں. ابھی پڑھ کر سنائیے آپ کو. اچھا اب بھائی بات سمجھنا. یزید نے بھئی کوئی کہے ایسا ایسا کیا. آیت کریمہ میں او بھائیو دو کبیرہ گناہ. کتنے؟ دو کبیرہ گناہ یہ بتائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دو کبیرہ گناہ کرنے والوں پر لعنت خدا بھیج رہا ہے. وہ دو کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ان تفسدوا فی الارض، فساد فی الارض. دوسرا تقطعوا ارحامکم، قطع رحم. کیا کرنا؟ قطع رحم. یہ دو، یہ کبیرہ گناہ دونوں. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو گناہ کرنے والے حاکموں پر خدا کی لعنت. یعنی یہاں پر میں اب دو طرح سے تقریر کروں گا. ایک ابھی کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ الزامی جواب ہے کہ یزید لعنت کا مستحق بنتا ہے جس طرح اعلیٰ حضرت نقل فرما رہے ہیں. ان دو گناہوں کی وجہ سے امام احمد نے اس کو لعنت کا حقدار قرار دیا. تو بھائی یہ اکیلا یزید کیوں بنتا ہے؟ یہ تو بادشاہ تمہارے گنے نہیں جاتے جنہوں نے فساد فی الارض کیا. یہ تو گنے ہی نہیں جاتے جنہوں نے قطع رحمی کی. میں اور کسی کا نہیں نام لیتا. اعلی حضرت سے پوچھتا ہوں سچی بتانا، مولا علی اور حضرت معاویہ ان کے دور میں ان کے ہاتھوں کیا دنیا میں قتل و غارت ہوئی؟ بس یہ بتاؤ کتنا قطع رحمی ہوئی؟
کیا کہو گے؟ یہاں پر کہنا پڑے گا ارے بھائی وہ مجتہد تھے، اور تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کا. مجتہد ہونے کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا. بھائی وہ مجتہد تھے، انہوں نے جو کچھ کیا حسن نیت کے ساتھ کیا، اپنے لحاظ سے شریعت سامنے تھی ان کے. تو ادھر اجتہاد کی نفی کیسے ہو گئی بھائی یزید کے حق میں؟ یہ نتھو خیرہ بٹھا دیا تھا حضرت معاویہ نے، جو اتنا بڑے مجتہد مطلق تھے. ان کو خود مجتہد مطلق کے لیے خدا کا خوف تقوی تو پہلی شرط ہے. ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں تھا کہ اتنا بڑے بندے اس بندے کو بٹھا رہا ہوں. اگلی بات سمجھنا، جب یہ دونوں گناہ بنو عباس سے بھی ہوئے، اہل بیت کے ساتھ کیا آپس میں کیا بنو امیہ کے ساتھ کیا بنو امیہ کے آپس میں کیا رہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، یعنی تو اب یہ سارا کچھ پھر دوسرے تمہارے سلاطین کا سلسلہ چلتا ہے. وہ تو خلافت کی بات کر رہا ہوں نا. اب جب سلسلہ چلتا ہے سلاطین کا تو سلاطین میں کتنا اللہ اکبر، کون کون سے اعلی حضرت کے دور کے نواب ہیں جن کے ذکر خیر کیے جاتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ تمہارے مغلیہ کیا کرتے رہے؟ سلطنت عثمانیہ کیا کرتی رہی؟ سلجوقی کیا کرتے رہے؟ فلاں کیا کرتے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ امام احمد بن حنبل کو اتنا ہی کمزور سمجھا علم کے اندر کہ وہ باقی کسی کا نام نہیں لے رہے، صرف یزید کا لے رہے ہیں. سلطنت عباسیہ ان کے دور میں چل رہی تھی، ان کو کیوں نہیں ڈالا؟ امام احمد سے پہلے خلیفہ منصور نے دو سید زادے حضرت عبداللہ کے بیٹے امام حسن کی لڑی سے حضرت محمد اور ابراہیم، انہوں نے خروج کیا اس کے خلاف، منصور کے خلاف. اس نے کیا حشر کیا اہل بیت کا، مخفی ہے. مدینے میں قتل کروایا ان کو، ایک بھائی کو مدینہ میں، اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. پتہ نہیں کیا، میں وہ کیا تاریخ آپ کو سناؤں، وہ تاریخ سنی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی. منصور پر لعنت کیوں نہیں کی؟ ہارون رشید پر کیوں نہیں کی؟ بھائی یہاں پر یہ جانبداریاں تھوڑی چلیں گی، یہ تو اسلام ہے. وہی جرم کرے تو وہ اس کو کافر قرار دے دیں، لعنتی بنا دیں، اور قرآن سے لعنتی ہونا ثابت کریں. وہی جرم دوسرے کریں تو نام نہ لیا جائے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے، وہ عباسی ہیں، وہ اہل بیت ہیں. بھائی عزت ضروری ہے. یہ کیا ہوا؟ میراثی گھر دوسرا تمہیں نظر آیا ہے، وہ بھی تو حضور کا خاندان ہے سارا. یہ ناچیز کی طرف سے الزامی جواب ہے کہ اگر اس آیت میں یزید کو داخل کرتے ہو تو اپنے اپنے دور کے جتنے ہیں سب کو داخل کرو، اور پھر یزید پر لعنت بھیجنا فرض. اعلی حضرت اس طرح لکھ رہے ہیں، یا تکفیر فرض فلاں فلاں، یعنی امام احمد کے مذہب کے مطابق جس طرح وہ لکھ رہے ہیں تو کرو. سب کا نام لے لے کر لعنتیں بھیجتا رہو، سارا دن تسبیح کرو، فلاں لعنتی. اب برادری میں کتنے برادری کے اندر ایمان سے بتانا، ہر برادری سید ہو کوئی ہو، آپس میں کتنا قطع رحمی کرتے ہیں وہ بتاؤ. لڑتے قتل و غارت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ لہذا ان سجدوں کے نام لو اور سارا دن لعنت بھیجتے رہو. جو کوئی پوچھے کیا کر رہا ہے، ارے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کے پاس،
کیا اعلی حضرت کی برادری میں کوئی نہیں ہوگا جس نے قطرے میں کی ہو؟ آپ کی برادری کے سارے لوگ مقدسین تھے کیا؟ فاسق فاجر ہر طرف ہوتے ہیں. جب سیدوں میں ہیں تو اعلی حضرت کی برادری میں کیوں نہ ہوں گے؟ تو بھائی ہر برادری کے لوگوں کو سوائے لعنت کے کچھ نہیں دینا چاہیے. جو بھی یہ دو گناہوں میں مبتلا نظر آئے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ امام محمد لعنت بھیج رہے ہیں اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. تو اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں. جب مغفرت کی دعا جائز نہیں، جب جنازہ آئے تو مولوی جنازہ نہ پڑھے. کیا ہے یہ؟ کوئی فتویٰ ہے؟ اسی وجہ سے اللہ اکبر، اس میں لعن عمومی ہے، لعن شخصی نہیں ہے. لعن عمومی سے لعن شخصی ثابت کرنا یہ امام احمد کیا کسی چھوٹے درجے کے عالم سے ممکن نہیں. اگر کرتا ہے تو سراسر غلط ہے. اسی وجہ سے حافظ فقیہ ابن حجر ہیثمی مکی شافعی الصواعق المحرقہ میں امام احمد بن حنبل کی اسی روایت کو لے کر، لیکن کیونکہ ان کو یہ پتہ، میں نے کہا ہے فقیہ، ایک ہے حافظ عسقلانی، وہ سندوں پر جرح کرتے ہیں. یہ فقیہ ہیں، یہ سندوں پر جرح نہیں کرتے. ان کے اندر اتنا عظیم صلاحیتیں نہیں تھی. زیادہ تر جب بھی نقل کریں گے بس ایسے نقل کرتے ہیں. تو یہ سمجھ بیٹھے کیا امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ثابت ہے. جب سمجھ بیٹھے تو اب امام احمد بن حنبل پر اعتراض کرتے ہیں. کون؟ ابن حجر ہیثمی. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو دو لفظ ہی کافی ہیں جو آپ کو سناتا ہوں. وَأَمَّا مَسْتَدَلَّ بِهِ أَحْمَدَ عَلَى جَوَازِ لَعْنِهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَسْتَدَلَّ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث مسلم. آخر میں بات کرتے کرتے چلتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ لعن عمومی وہ جائز ہے. یوں کہنا کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا، امام حسین کے قاتل، امام حسین کے قاتلین، امام حسین کے قتل پر راضی ہونے والے ایسے ایسے لوگ، فاسق، جھوٹے، فلاں جو لوگ ہیں ان پر لعنت ہے. یہ لعنت عمومی ہے. فرمایا اس پر اتفاق کا جائز. لیکن وَإِذَا جَازَ هَذَا اتفاقاً، جب یہ اتفاقاً جائز ہے، لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِيهِ تَسْمِيَّةُ أَحَدٍ بِخُصُوصِهِ، کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں ہے. اس کے کام پر کام والی صفت کا لے کر لعنت بھیجی جا رہی ہے. جس طرح قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جتنے جھوٹ بولتے ہیں، بات سمجھنا، قرآن میں آ گیا جس طرح ادھر ہے اس آیت میں ہے، کام بتایا، کام کے ساتھ کام کرنے والوں پر لعنت بتائی. ایسے تو قرآن میں ایسے ہی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جتنے جھوٹے ہیں ایمان سے بتانا، تمہارے حکمران کیا، تمہارے تعلیمی ادارے کیا، تمہارے کیا کیا بلائیں، یہ سارے جھوٹے کذاب ہیں یا نہیں؟ یہ سچ بتانا. مولوی پیر کذاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ جھوٹ تو ان کے، یہ ساری دنیا روزانہ کہتی او سرکار کیا کریں، جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو لعنتی لوگ جھوٹ کو فرض سمجھ کر بیٹھ گئے، اپنے لیے ضرورت سمجھ کر بیٹھ گئے. جو ضرورت سمجھ رہے ہیں تو اب کیونکہ جھوٹوں پر لعنت آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اگلے نتائج جو امام احمد کی ایک ضعیف ترین روایت سے نتائج نکال کر آگے رکھے جا رہے ہیں، اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ ابھی روزانہ ایک جھوٹے کا نام لو، سارا دن ورد کرو، لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، لعنت. جنازہ پڑھنے کی باری آئے، ارے بھائی جھوٹا ہے اٹھاؤ لے جاؤ. مغفرت کی دعا یزید کے لیے جائز نہیں تو اس کے لیے کیسے جائز ہے؟
اور کیا اندھیر نگری مچا رکھی ہے تم نے؟ سارے دجالوں کا جنازہ پڑھتے ہو، سارے کذابوں کا جنازہ پڑھتے ہو، دنیا کے حرام زادوں کے جنازے پڑھتے ہو، لعنتی ترین لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو، ملا ختموں میں بیٹھ کر بڑے ایم پی یا ایم این اے وزیر مشیر سارے کے لیے خنزیر کے بچے سارے ملا جمع ہوتے ہیں، اور پھر درود سے درود اور بخشش کی دعائیں اور لمبی سے لمبی دعائیں. کتے کا بچہ، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کیا کر رہے ہو تم؟ آپ فرماتے ہیں اس میں کسی کا نام نہیں آیت میں. فَكَيْفَ يَسْتَدِلُّ بِهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِخُصُوصِهِ مَعَ وُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ. تو فرمایا کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ یعنی امام ابن حجر حیتمی کو اتنا تو سمجھ مبارک نہ آیا، ادھر ذہن شریف تو نہ جا سکا کہ یہ تو روایت ثابت نہیں ہے. جب ایک بنیادی کمزور ہے تو کیوں اتنے آفات گرا رہے ہو امام محمد پر، الزامات لگا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، یہ شان ہی نہیں ہے امام محمد جیسے کی. وہ حدیث کے باب میں امام مانے ہوئے ہیں، امام شافعی جیسے بندے مجتہد مطلق ان کو کہتے ہیں، حدیث سے تم لاؤ احکام میں نکالوں گا. بتاؤ جن سے حدیثیں لینے میں شافعی جیسے محتاج ہوں، ان کو آپ نے اتنا ہی کم سمجھ لیا کہ وہ ایک اس حدیث سے اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ ابن حجر حیتمی، فرمایا کیسے استدلال کر رہے ہیں وہ شخص معین کی لعنت پر کے جواز پر، جبکہ دونوں مقاموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کون سا؟ ایک مقام عمومی لعنت کا، ایک شخصی اور خصوصی لعنت کا. آگے آخر میں فیصلہ کرتے ہیں کون؟ ابن حجر. فاتضح انه لا يجوز لعنه بخصوصه. واضح ہو گئی یہ بات کہ یزید پر نام لے کر لعنت بھیجنا ہرگز جائز نہیں ہے. یہ لکھ رہے ہیں. مطلب یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس استدلال کو ابن حجر حیتمی جیسے ایک فقیہ درجے کے بندے وہ عجیب و غریب سمجھ رہے ہیں اور غلط سمجھ رہے ہیں، اس کو امام احمد کی طرف منسوب کرنا، توبہ 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 توبہ. وہ دو روایتیں، ایک وہ جس سے فسق ثابت ہوتا ہے، وہ کتاب السنہ کی ہے، ثابت نہیں ظاہر ہوتا ہے. یہ ظاہر کا لفظ کمال کا لفظ استعمال کیا ہے قاضی ابو یعلا نے کہ اس کا ظاہر یہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ تعویل کی گنجائش رکھتی ہے، خلاف ظاہر اس کا موجود ہے، اور وہ میں کر کے دکھا چکا ہوں، پھر بھی آج تکرار کر دیتا ہوں. وہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس نے مدینہ والوں سے یہ کیا وہ کیا، مکہ والوں سے یہ کیا وہ کیا. یہاں پر کسی نے کربلا امام حسین کا بھی ذکر کر دیا، یہ غلط ہے، روایت میں نہیں ہے. جس نے بھی ذکر کیا اس نے غلطی کی ہے، میری تنبیہ یاد رکھنا. صرف دو کا ذکر ہے، اہل مدینہ اور اہل مکہ کا. امام احمد کی نظر میں یزید کوئی قاتل نہیں ہے حسین پاک کا، اس وجہ سے انہوں نے اس واقعے کو یزید کی ذمہ داری میں ڈالا نہیں، ان دو کو ڈالا ہے، حرہ یعنی اہل مدینہ اور اہل مکہ کا. اب اس میں جو لفظ ہیں کہ لا یذکر عنہ الحدیث ولا ينبغی لأحد ان یکتب عنہ حدیثا، کہ اس سے حدیث ذکر نہیں کرنی چاہیے، مناسب ہی نہیں. اس کا ظاہر یہ بنتا ہے کہ امام احمد اس کو فاسق قرار دے رہے اس وجہ سے حدیث، لیکن یہ ظاہر ہے. دوسری جو اس کے ساتھ لکھی ہے اس میں تو جس طرح کہ قاضی ابو یعلا کتاب الروایتین میں خود لکھ رہے ہیں کہ اس کا ظاہر کیا ہے کہ وہ فاسق نہیں ہے، کیونکہ امام روک رہے ہیں لعنت کرنے سے. دوسری بات
امام فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، یزید جو ہے وہ حضور کے دور میں شامل ہو رہا ہے، یعنی صحابہ کے. اور بات سمجھنا. اب یہ روایت، اس روایت کا ظاہر کیا ہے؟ صالح ہے. اس روایت کا ظاہر کیا ہے؟ فاسق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ جب تعارض آ جائے تو سب سے پہلا فرض بنتا ہے صاحب علم کا کہ وہ تطبیق توفیق پیدا کرے. یہ تمام اصول فقہ کا اتفاق ہے. اس میں تعارض کی صورت میں پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ تاکہ کوئی رد نہ ہو پائے. آخر دونوں علمی باتیں رد نہ ہونے پائے. تو اب جس بات کی طرف قاضی ابو یعلا کبیر کا ذہن شریف نہیں گیا، کیونکہ ان کا کام ہے کتاب الروایتین میں دو روایتیں ذکر کرنی ہے جو آپس میں معارض ہوں، مخالف ہوں، مقابل ہوں. ذکر کرنے کے بعد ہر ایک کی دلیل پیش کر دینی ہے. تطبیق توفیق کی طرف شاید ہی کہیں گیا ہوں، میں نے مطالعہ نہیں کیا اتنا، لیکن یہاں پر تو قطعاً نہیں گئے. ناچیز توفیق اور تطبیق کی طرف جاتا ہے. جو رد روایت والی بات روایت ہے، رد روایت یعنی یزید سے روایت لینا جائز نہیں، اپنا نہیں لینی چاہیے، مناسب ہی نہیں. یہ جو ہے اس کی ایک تعویل ہے. جو کسی راوی کی روایت رد کرنا ہے نا، وہ خالی فسق کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے اور بھی اسباب ہیں. مثلا آپ کو معلوم ہے عدالت اور مروت تو ضروری چیزیں ہیں راوی میں. یہ دو صفات ضروری ہونی چاہیے. کون سی؟ ایک عدالت، مروت. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، مشہور قصہ ان کے پاس، کسی راوی سے روایت لینے جاتے ہیں، وہ گھوڑے کو پھنسا رہا ہے جھولی ہلا ہلا کر، جھولی ہلا ہلا کر گھوڑے کو پکڑنا چاہتا ہے. تو امام چھوڑ کر آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے روایت لینا جائز نہیں ہے. بتاؤ، اتنا معمولی سا کام اس کو انہوں نے خلاف مروت سمجھا. خلاف مروت سمجھا. عدالت میں تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، لیکن خلاف مروت امام بخاری نے سمجھا اپنے اجتہاد شریف کے مطابق کہ جو شخص، ان کا ذہن شریف ادھر چلا گیا کہ جو شخص جانور کو پھنسانے کے لیے، پکڑنے کے لیے ایسا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی جھوٹی جھولی ہلا رہا ہے، تو ممکن ہے یہ دوسرے مقام پر لوگوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہو. بس اس وجہ سے، اس شبے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی. تو امام احمد بن حنبل توجہ، جو یزید سے روایتیں لینے کو روک رہے ہیں، وہ اس کا جو عمل ہے، جو ذکر کر رہے ہیں، وہ مدینے پر ایسا کیا، مکہ پر ایسا کیا. یہ خلاف مربت ہو سکتا ہے، وہ سمجھتے ہوں، اور خلاف مربت ہونے میں شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لوٹ مار کروا دینا، بندے اتنا قتل کروا دینا، بھئی اگر وہ اٹھے تھے اس کے خلاف، سمجھ نہیں آ رہی، اور بغاوت کی تھی، تو بھئی اس کا یہ مطلب، اور طریقے بھی تو کافی ہیں، کچھ نرمی کی جاتی، سمجھ آئی کہ نہیں، تاکہ یہ نتیجے نہ نکلتے. خصوصاً پھر مال جو ہے اس کی لوٹ مار، اس کی کہاں اجازت ہے؟ بھائی بندے قتل کرواتا، مال کو لوٹ مار کی. لیکن یہاں پر وہی شبہ اجتہاد تو موجود ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جب ان کو مارنا جائز ہے تو ان کا مال بھی جائز ہے. توجہ، امام احمد بن حنبل نے جو روایت یزید سے لینے کو جائز نہیں رکھا، تو خلاف مروت اس کے اس اقدام کی وجہ سے.
تو فسق تو پھر بھی لازم نہ ہے، اگرچہ ظاہر وہ ہے، غیر ظاہر مانا یہ بھی تو ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے بحمد اللہ تعالی، پہلے میں یہ سوچ کر لیکن جب میں نے کتاب الروایتین کو دیکھا، اس کے اندر ظاہر کا لفظ دیکھا، اللہ اکبر، تو میری تو خوشی ہو گئی بہت بڑی کہ یار خدا کی شان دیکھو. جو مجھے سمجھ آیا وہ قاضی ابو جعلا نے پہلے ہی ظاہر اشارہ دے دیا. قاضی ابو جعلا تو اشارہ دے رہے ہیں ظاہر کا لفظ بول کر کہ یہاں تعویل ممکن ہے، اور وہ تعویل کر دی. اب موافقت ہو گئی. لہذا یزید کا فسق امام احمد کے کسی فتوے سے ثابت نہ ہوا، اور جس کی بات کرتے ہیں وہ روایت کا حال آپ نے دیکھ لیا، اور کیا کچھ ہے وہ. کہاں گئی تکفیر؟ کیا لکھ دیا اعلی حضرت نے؟ اور اعلی حضرت کے یہ لفظ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص سے نام اس پر لعنت کرتے ہیں. اب کیا دکھاؤں، یہ اعلی حضرت نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی حنابلہ کی، اگر پڑھتے تو ایسا نہ فرماتے. اب میں انتہائی مقتدر مستند حنابلہ کے چند حوالے سناتا ہوں، جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ نام لے کر لعنت کرنا امام احمد کا اس مسئلے میں خلاف ہے، اور نص یہ ہے کہ لعنت نہیں کرنی. دکھا ادھر. سب سے پہلے ابن رجب حنبلی ذیل و طبقات الحنابلہ میں یہ دیکھ، عبد المغیث حربی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لکھتے ہیں وابن الجوزی صنف فی جواز ذالک. یہ بھی کلام سننے کے قابل ہے. یہ لفظ دیکھو بھائی، ابن جوزی نے لعنت کے جواز میں کتاب لکھی وحکا فیہ، اور اس میں یہ حکایت کیا کہ ان القاضی ابو الحسن صنف کتابا، ابو الحسن لکھا ہوا، ابو الحسین ہونا چاہیے. ان القاضی ابو الحسین صنف کتابا فی من یستحق اللعنہ. ابن جوزی نے یہ حکایت اس میں کی ہے کہ کتاب لکھی ہے قاضی ابو الحسین نے، جو ابو یعلا کبیر کے بیٹے ہیں، ابو یعلا صغیر جن کو کہا جاتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں جو لعنت کے مستحق ہوتے ہیں ان میں سے یزید کو ذکر کیا، اور امام احمد کا کلام اس میں ذکر کیا. یہ ابن جوزی کا کلام ختم ہوا. اب حافظ ابن رجب فرماتے ہیں وَكَلَامُ احمد انما فیہ لعن الظالمین جملةً لیس فیہ تصریح بجواز لعن یزید معینا. اعلی حضرت ادھر ادھر اگر دوسروں کی کتابیں بھی دیکھ لیتے تو اتنا اوہام اور غلطیاں صادر نہ ہوتی، لیکن جذبات میں رہے نا، جذبات میں. یہ کیا ہے؟ امام احمد کے کلام میں صرف اتنا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان پر مجموعی طور پر لعنت ہے. لعن یزید کی صراحت شخصی نام لے کر یہ امام احمد کے کلام میں نہیں ہے، اور وہ آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ ابن رجب کا جو کلام ہے نا، یہ ابن جوزی کو اس کلام کے مقابلے میں آ رہا ہے، جس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ رد کر رہے ہیں ابن جوزی کا. وقد ذکر القاضی فی المعتمد، قاضی نے معتمد کتاب میں یعنی ابو یعلا کبیر نے ذکر کی نصوص الامام احمد فی هذه المسئلہ، امام احمد کی جتنی نصوص ہیں اس میں ذکر کی. واشار الی ان فیہا خلافا عنہ، اور یہ اشارہ کیا کہ امام احمد بن حنبل سے مختلف روایتیں ہیں. اعلی حضرت تو اتفاق نقل کر رہے ہیں، اور وہ واقعتاً روایت معتمد کے اندر تو اب نہیں ہے، کیونکہ معتمد بدل گئی، مختصر آ گئی، جو کبیر تھی وہ آئی نہیں دنیا میں، مفقود ہو گئی. لیکن کتاب الروایتین میں تو آپ کو دکھا دیا، انہوں نے دونوں طرح کی روایتیں ذکر کی. اللہ اکبر. اور یہ آخری جملہ جو انہوں نے بولا ہے نا قاضی کے معتمد، یہ میری سمجھ کے مطابق
ابن جوزی کے رد میں ہے، ابن جوزی نے جو یہ دعویٰ فرمایا کہ کتاب لکھی ہے قاضی ابوالحسین نے یعنی بیٹے نے اس مسئلے میں، تو اس میں یزید کا نام لیا ہے. یہ جیسے انکار کا اشارہ کرتے ہیں. اگر یہ کتاب ہوتی قاضی ابوالحسین کی تو ابن رجب کہتے ہیں ہاں اس میں واقعتاً ایسا ہے، لیکن یہ تو آگے قاضی کی معتمد کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں الٹا کہ اس کے اندر نصوص ذکر ہیں اور اشارہ ہے خلاف کا. باقی اللہ عالم. اور حوالہ سنیں بھائی، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اور ان کے اصحاب لعنت کرتے ہیں اور فلان کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں اور بالکل جو لوہے کی لٹ کی طرح فتویٰ سنا دیا، ان کا قول سنا دیا. لیکن یہ دیکھو محدث فقیہ منے منائے مذہب حنبلی کے ابن مفلح مقدسی، مقادسہ جو ہے نا، مقادسہ، ان کو خدا نے شرف بخشا. یہ سارے محدثین مقدسی خاندان جو ہے نا، اتنا بڑے امام محدث فقی ہر فن جتنے اس وقت چل رہے تھے سب میں وہ امام ہوتے. ابن مفلح مقدسی کتاب الفروع میں، اور پھر اس کے نیچے سنیے تصحیح الفروع. تصحیح الفروع کن کی ہے؟ فقی علامہ مدقق علاء الدین مرداوی حنبلی 885 میں ہے. ان پر حاشیہ ابن قندس. یہ سارے متفق ہو گئے. کیا ہے؟ ادھر دیکھو ونصف احمد خلاف ذلك وعلیہ الاصحاب وانه لا يجوز التخصيص باللعنة خلافا لابي الحسین وابن الجوزی وغیرہ. یہ دیکھو امام احمد کی نص یعنی صاف عبارت اس کے خلاف ہے یزید کو کافر کہنے کے بعد. وعلیہ الاصحاب، ہمارے جتنا اصحاب حنابلہ ہیں وہ سارے اسی بات پر ہیں کہ کافر نہیں ہے یزید، جس طرح ہمارا امام کہتا ہے اس طرح. اور لعنت کی تخصیص یہ جائز نہیں ہے، یہ مذہب ہے. یہ امام احمد کی نص ہے. امام احمد کی نص کیا کہہ رہی ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے احمد کو بھی، امام احمد کو بھی لے لیا اور اصحاب کو بھی لے لیا اور ان کا بال اتفاق کافر کہنا بھی فرما دیا اور فاسق کہنا بھی فرما دیا اور لعنت کرنا بھی فرما دیا. چلو یہ میرے بھائیو فقط اس پر اور تو میں کیا بیان کروں. ان کا دعویٰ توڑنا تھا. کیا دعویٰ؟ امام احمد اور ان کے اصحاب یزید کو کافر کہتے ہیں، یزید کو فاسق کہتے ہیں، یزید کو لعنتی کہتے ہیں اور اتفاق رکھتے ہیں اور آیت پڑھا. ہاں ڈاکٹر پہرےدار جو ہے نا مذہب اہل سنت کا اور اعلیٰ حضرت کا اور مشائخ کا جو پہرےدار ہے، اس نے ایک نئی تحریر چڑھائی ہے. تو اس میں کہا ہے میں تو پہرےدار ہوں سب کا. میں کہتا ہوں اے پہرےدار، اے پہرےدار، ہاتھ سے ہتھیار نکل گیا، کیا چکر ہے؟ یہ جو کچھ میں رد کر رہا ہوں اور یہ امام اہل سنت کی سنت ہی ادا کر رہا ہوں، تو پہرےدار صاحب ذرا پہرا نہیں دے رہے اس پر. ذرا نکلو میدان میں اور پہرا دو. کسی ایک بات کا رد کر دو، کسی ایک کا. جو میں کہہ رہا ہوں کسی ایک کا رد کر دو. میں چھوڑ دوں گا سارا کچھ. بس اتنا بڑی بات کر رہا ہوں پہرےدار. لیکن میں سمجھتا ہوں جس پہرےدار کو اپنی ہوش نہ ہو وہ کسی کا گھر کیا بچائے گا. حضرت ضرور پہرےدار ہیں لیکن جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں سوائے سونے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. کبھی کرسی ادھر گر جاتی ہے، کبھی ادھر گر جاتی ہے، کبھی ادھر گر جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے. او
کیا ہے لوگوں کے سامنے تماشا کرتے، ان بیوقوفوں کو بیوقوف بناتے. پہرے دار نہ کہو، قاتل کہو، قاتل کہو. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.